اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 59 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 60 سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور اذ جب استسقا پانی مانگا، پانی طلب کیا، موسیٰ نے، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا لِقَوْمِهِ کے لیے، قوم ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس قُلْنَا قل کہا، نہ ہم نے پس ہم نے کہا، پھر ہم نے کہا اضرب مارو۔ اضرب کے معنی جو ہے ضربہ کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 3 معنی میں آتا ہے۔ ضربہ کا معنی بیان کرنا، ضربہ کا معنی مارنا، ضربہ کا معنی چلنا۔ یہاں پر ضربہ کا معنی مارنا ہے۔ دیکھیے اضرب مارو، امر کا صیغہ ہے یہ۔ بعصاک بے سے عصا لاٹھی، کا اپنی تمہاری، بے عصا کا اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر، حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ حجر اسود سنا ہے نا، جو کعبۃ اللہ میں نصب ہے اسے کہتے ہیں نا حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا پتھر۔ تو حجر کا معنی ہوا پتھر۔ اس طرح سے یاد کر لیجئے کہ حجر کا معنی ہے پتھر۔ فنفجرت پس انفجرت پھوٹ پڑے، جاری ہو گئے۔ فنفجرت تو پھوٹ پڑے تو جاری ہو گئے، من سے اس سے، اسنتا اسنا کہتے ہیں 2 کو، اشرہ کہتے ہیں 10 کو، 2 یہ ہوئے، اسنتا اشرہ کہیں گے 12۔ اسنتا اشرہ 12 عیناً چشمے، عربی گنتی میں 12 کو اسنتا اشرہ کہتے ہیں۔ عیناً چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو۔ قد تحقیق، علم جان لیا، کل اناس کل ہر ایک، اناس لوگ، یہ ناس کی جمع ہے، اناس قوم، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم مشرب کہتے ہیں گھاٹ کو، پینے کی جگہ، ہم اپنا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، کلو وشربو تم کھاؤ اور تم پیو، من رزق من سے، رزق اللہ کے رزق سے، ولا و اور لا نہیں، تعصو پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ دیکھیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ تو ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ پس پھوٹ پڑے اس سے کتنے، 12 چشمے، عیناً چشمے، اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم تحقیق کے جان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، من رزق اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور اب زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پر نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دیکھیے کہ یہود پر جو ہے یہ مسلسل احسانات کا ذکر جاری ہے کہ ان پر تسلسل کے ساتھ احسانات ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا۔
وہ تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کرا دیا جسے ہر قبیلے نے جان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو۔ محنت ان کو کچھ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی، ہر ایک چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا، جو مانگتے تھے، جو ان کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتے تھے۔ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ یہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ نعمتیں چھن جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک چکور پتھر تھا۔ اب یہ پتھر کون سا پتھر تھا؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے تھے اور اس میں سے پانی پھوٹ نکلتا تھا۔ یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پر یہ لوگ مسحور تھے، وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں پر پہلے جو ہے وہ آیا کہ سایہ کہاں سے آئے، تو ایک بادل جو ہے وہ سایہ کر رہا تھا، پھر کھانا کہاں سے آئے، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتار لیا، پانی کا مسئلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، وہاں سے جو ہے چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ یہ چھوٹا سا پتھر تھا، ایک چھوٹا سا، اتنا کہ بیل کے سر کے جتنا، پڑھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، یہ ایک چکور پتھر تھا، چکور مطلب چار کونوں والا، جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پر لکڑی ماری، لاٹھی ماری، وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس لاٹھی کی بھی جو ہے وہ ایک پیچھے ہسٹری ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ لاٹھی جنت سے لے کر آئے تھے، ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو لاٹھی دی تھی۔ یہ پتھر بھی، اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، لیکن اس پتھر کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں کہ یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جنت کا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کوہ طور کا تھا۔ یہ پتھر پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، اس پر لکڑی ماری، چاروں طرف سے تین نہریں بہہ نکلی، چار طرف تین نہریں، کتنی ہوئیں؟ 12 ہو گئی نا، 12 قبیلے تھے یہ۔ 12 قبیلے کس طرح سے تھے؟ دھیان سے سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو ہیں 12 بھائی تھے، ہر ایک بھائی کی جو نسل چلی ہے یہ ایک ایک قبیلہ ہے، تو کتنے قبیلے ہوئے بنی اسرائیل کے؟ 12۔ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے یہ 12 قبیلے بنے، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، اپنے اپنے پینے کی جگہ، اپنا مشرب۔ اب دیکھیے، جب یہ عصا کی ضرب لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتی، جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ کوچ کرتے مطلب چلتے، سفر کرتے یہ لوگ۔ جب وادی تیہ جو ہے وادی تھی، باقاعدہ ایک وادی تھی، ایک چھوٹا سا میدان نہیں تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی یہ لوگ جایا کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ اس وادی کے باہر جو ہے بالکل باہر نہیں نکل سکتے تھے یہ لوگ، گھوم پھر کے واپس اسی میں ہی نکلتے تھے، آپ پڑتے تھے، یہی کہا جائے گا۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا۔ دوسرا یہ قول ہے، کیا ہے یہ؟ طور پہاڑ کا پتھر تھا، 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا، مطلب 1 گز۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، اتنا بڑا پتھر تھا۔ 2 شاخیں تھی جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ یہ قصہ بھی میں آپ کو سناتی ہوئی چلتی ہوں، مزے کا ہے، آپ کی جو نالج میں جو ہے وہ کچھ اضافہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بہت باحیا آدمی تھے، نبی تھے، ان کی شخصیت بہت باروب تھی، اور وہاں پر بنی اسرائیل میں یا ان کے ہاں جہاں بھی یہ رہتے تھے،
رواج تھا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ پورے ننگے ہو کر نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرتے تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ ایک دوسرے میں یہ مشہور کر دی کہ ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ایسا کوئی عیب ہے جس سے وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے نبیوں میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ عیبدار نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ قوم میں سے کسی انسان میں سے کوئی ان کے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک کو لوگ دیکھیں اور ان کا یہ خیال جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار نہا رہے تھے پتھر پر، انہوں نے کپڑے اپنے رکھے، جب نہا کر نکلے تو پتھر جو ہے وہ پتھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی جان بخش دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگتا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے غصے میں جو ہے وہ اس پتھر کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے گئے، ایسا کہ لوگوں کے مجمع میں آ کر وہ پتھر رک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سے اپنے کپڑے اٹھا لیے، اور سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے لباس دیکھا اور وہ جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی عیب نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی خوبصورت انسان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر سے لوگوں کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کہا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پتھر تھا۔ اب اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنی عصا سے وہ مارا کہ نشان پڑ گئے اس پتھر پر۔ وہ پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون سا پتھر، یہ کپڑے لے کر بھاگ جانے والا پتھر جو ہے وہ کون سا ہے، یہ قصہ تھا اس کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے مشورے سے اٹھا لیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ پتھر آپ اپنے ساتھ رکھیے، یہ اٹھا لیجیے، جس سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ کون سا والا معجزہ؟ یہ استسقاء والا، لاٹھی مارتے پتھر پر اور پانی کے چشمے چل پڑتے۔ کہا گیا ہے کہ یہ پتھر جو ہے وہ خاص پتھر نہیں تھا، بلکہ ہر عام پتھر مراد ہے، کہ بنی اسرائیل نے یہ بھی کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر ہم سے گم ہو جائے تو پھر تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بھی پتھر کو جو ہے وہ لاٹھی مارو، اس میں سے پانی نکلنے لگے گا، پانی نہ بھی مارو، زبان سے کہو تب بھی پانی نکلنے لگے گا۔ واللہ اعلم، مختلف اقوال ہیں۔ یہ مجھے جو صحیح قول لگتا ہے اس میں سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یہ وہی خاص پتھر ہے۔ آدم علیہ السلام جو بیج لے کر آئے تھے، پتھر لے کر آئے تھے، عصا لے کر آئے تھے، شاید یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے ہوں، یہ پتھر نہ لائے ہوں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے، بہت قسم کے پتھر وغیرہ جو ہے لے کر آئے تھے، اور بیج بھی لے کر آئے تھے جن کو زمین میں پھیلا دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ تھا پتھر کا معاملہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اب اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو، اپنی لاٹھی کو مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک قوم نے اپنا مشرب پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ خدا کی بندیوں، کھاؤ پیو مزے کرو، اللہ کی زمین میں فساد بچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ کی زمین میں فساد مچانے کو یہاں پہ کس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے، یہ فساد پھیلانا ہے۔ تھوڑا سا دھیان، یہ حکم جو ہے بنی اسرائیل کے اس میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر حکم ہر انسان کے لیے ہے۔ کلوا واشربوا، سردیاں آئیں مزے سے کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے مونگ پھلیاں کھاؤ، فروٹس کھاؤ، مالٹے کھاؤ، جو بھی کھاؤ، لیکن یاد رکھو ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے
मत फिरो और ज़मीन में फसाद मचाना। सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी जाए, और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नाफरमानी ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला के फ़राइज़ अदा ना किए जाएँ, हुकूकुल इबाद में कोताही की जाए, और अल्लाह के बंदे हमसे नाराज़ रहें, किसी भी तरह से किसी भी तौर पे जो है अपने दिल में बुग़्ज़ को जगह ना दें। यही नसीहत, यही चीज़ के अपने अंदर में बुग़्ज़ को, ज़रा से भी बुग़्ज़ को जगह मत दीजिए। इसने मेरे साथ ये किया, मैं इससे बात क्यों करूं, मैं इससे ताल्लुक़ ख़त्म करती हूँ। खुशी के टाइम पे किसी को ना बुलाना, गम में उसके साथ शरीक ना होना, क्यों? मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने इससे दोस्ती ख़त्म कर ली है, मुझे तो इसका स्टाइल पसंद ही नहीं है, फ़लाँ 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 फ़लाँ। अल्लाह के बंदो, भाई भाई बन के रहो, हुक्म है ना। तो बहनें बहनें बन के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के लिए दुआएं किया करो। हम ग्रुप में बस सारी की सारी बहनें हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ किया कीजिए। हर एक का नाम लेकर नहीं कहते हो, ये तो कह सकते हो ना कि अल्लाह इस ग्रुप के तमाम बंदियों के तमाम काम आसान कर दे, मुश्किलें आसान कर दे, रहम फरमा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों के अंदर से तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद जैसी गंदी चीज़ें निकाल दे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी राह में चुन ले। मेरे पढ़ाने में, आपके पढ़ने में, मेरे समझाने में, आपके समझने में कोई गलती, ख़ता, भूल चूक हो गई हो तो मैं अल्लाह के हुज़ूर में तौबा करती हूँ और माफ़ी की ख्वास्तगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।